کیسا رسول کہ جو تعارف خدا کا ذریعہ بنا، اور ایسا رسول جو اخلاق کے کل پہ کامل رہا، وہ اس تو لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وہ رسول کہ جسے خدا یہ کہے قرآن پاک میں وما محمد اللہ رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا رسول ہے۔ عظمت رسول کو دیکھو گے تو سب سے پہلے خلق کیے گئے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے آخر میں بھیجے گئے۔ اے میرے پروردگار وجہ کیا ہے؟ کہا نادان یہ حبیب و محبوب کا رشتہ ہے، حبیب دور ہو جائے گا تو دل میں قلق اٹھے گی۔ اچھا بھیجا بھی آخر میں تو اس میں بھی ایک لمحے کے لیے، اس مختصر سی زندگی میں حیات میں بھی ایک بار اپنے پاس بلا لیا، بھیجا بھی اتنی تاخیر سے بھیجا کہ آدم کو خلق کیا، نوح کو بھیجا، نوح کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، اسحاق کو بھیجا، یوسف کو بھیجا، یونس کو بھیجا، داؤد کو بھیجا، 1,23,999 پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد بھیجا، اور اس کے بعد بھی یہ مختصر سی جدائی پروردگار کو گوارا نہ ہوئی، بلایا، گئے۔ مسلمان مسکرا کے کہتا ہاں بھیج دیا، صرف روح گئی تھی، جسم کیسے جا سکتا ہے اتنی جلدی کہ بستر کی گرمی بھی باقی رہے، دروازے کی زنجیر بھی ہلتی رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ صرف روح گئی تھی، وہ تو یہیں لیٹے رہے، جسم یہی رہا۔ اب یہ آواگمن کا فلسفہ تھا ان کا، یا ان کے ذہنوں کی بیماری تھی؟ لیکن میں نے ایک مثال دی کہ دیکھیے آج ہمارے ملکوں میں جب کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، باہر کے ملک کا ایمبیسڈر آتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، اہتمام کی ساری ٹریفک جو ہوتی ہیں وہ جہاں پہ ہوتی ہیں روک دی جاتی ہیں، عام پبلک کے لیے، عام پبلک کے لیے وہ ٹریفک روک دی جاتی ہے، گاڑی کا اپنی جگہ پہ کھڑی، سائیکل والا اپنی جگہ پہ کھڑا، پیدل والا اپنی جگہ پہ کھڑا۔ کیوں؟ کہا یہ خاص مہمان آ رہا ہے، خاص مہمان آ رہا ہے، اس لیے جو ٹریفک جہاں ہے وہیں روک دیا جائے گا۔ تو جب آپ اپنے اس دنیا میں ایک معمولی انسان ایمبیسڈر کو بلائیں تو آپ ٹریفک روک دیں، جب کائنات کا بنانے والا اپنے حبیب کو بلائے تو ٹریفک نہیں روکے گا۔ صلوات علی محمد۔ یہ دروازے کی زنجیر کیوں ہلتی رہ گئی تھی؟ بستر کی گرمی کیوں باقی رہ گئی تھی؟ کیونکہ جو چیز جہاں تھی معبود نے روک دیا تھا، کہا میرے حبیب آؤ، جب واپس جاؤ گے تب یہ چیزیں رواں ہوں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کی تعریف، اس رسول کی توصیف ہم کیا کریں گے کہ ایک مقام ایسا آ گیا کہ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اب اگر بال برابر تجاوز کیا تو بالوں پر گئے۔ معلوم ہوا جب دنیا میں آئے تھے تو بشریت کے پیکر میں تھے، لیکن اب واپس جا رہے ہیں تو اب مرحلہ نور میں ہے، ایسا نور ہے کہ جبریل برداشت نہیں کر سکتا۔ اب وہ پیکر ہٹ گیا، کہا اب جل جاؤں گا۔ آگے گئے یا جھجکے، تاریخ لکھتی ہے تھوڑا سا ٹھٹکے، بھائی بہرحال اس معبود کے دربار میں جا رہا ہوں تو لاؤ چپل، جوتیاں، نالین اتار دوں۔ آواز آئی کہ نالین سمیت ہی چلے آؤ، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک میسج ملا کہ جبریل جو 70,000 معصوم فرشتوں، نوری فرشتوں کا سردار ہے، جہاں پہ اس کی حد پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے رسول کی نالین کی پرواز شروع ہے۔ ستر 70,000 معصوم فرشتوں کا، نوری فرشتوں کا سردار کی حد پرواز جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، جب آگے بڑھا تو چلا، وہاں سے رسول کی نالین کی بلندی معراج شروع ہوتی ہے۔ اچھا ایک
بات آ گئی ہے یہاں پہ، یہ نالین کا ذکر قرآن میں کیوں؟ قرآن جیسی کتاب اور جوتے چپل کا ذکر؟ میں نے بہت غور کیا میرے پروردگار، یہ نالین کا ذکر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا نادان نالین کو اسی لیے تو رکھا ہے کہ ان عقل کے بیمار لوگوں کو احساس ہو جائے کہ روحیں بغیر روحیں چپل نہیں پہنتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، واہ واہ